يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، بھی آپ نے سورہ نساء کا 10واں رکوع سماعت فرمایا، اب اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں کہ اللہ رب العالمین ان آیات کے اندر کیا بیان فرما رہا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یعنی یہاں پر خطاب کس سے ہے؟ مومنوں سے، جنہوں نے مان لیا ہے، ان سے، جو اللہ کو مان لے رہے ہیں ان سے خطاب ہے۔ جنہوں نے اللہ کو نہیں مانا ہے ان سے خطاب نہیں، مومنوں سے خطاب ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، مقابلے کے لیے ہر وقت تیار رہو، ہر وقت تیار رہو، پھر جیسا موقع ہو الگ الگ دستوں کی شکل میں نکلو یا اکٹھے ہو کر، الگ الگ نکلو آپ یا پھر اکٹھے ہو کر نکلو۔ ہاں، تم میں کوئی آدمی ایسا بھی ہے جو لڑائی سے جی چراتا ہے، اگر تم پر کوئی مصیبت آئے تو کہتا ہے کہ اللہ نے مجھ پر بڑا فضل کیا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ نہ گیا، مصیبت آ گئی تو وہ کہتا ہے کہ اللہ نے مجھ پر بڑا فضل کیا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ نہ گیا۔ اچھا، اس کے برعکس، اور اگر اللہ کی طرف سے تم پر فضل ہو تو کہتا ہے، اور اس طرح کہتا ہے کہ گویا تمہارے اور اس کے درمیان محبت کا تو کوئی تعلق تھا ہی نہیں، کہ کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بڑا کام بن جاتا۔ ان آیات کے پیچھے ایک پس منظر ہے کہ غزوہ احد کے موقع پر جب مسلمانوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، وجوہات کیا تھیں ہم اس پر بحث نہیں کر رہے ہیں، جو بھی وجوہات تھیں، شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ جیسے ہی مسلمانوں کو شکست ملی تو مدینہ کے اطراف میں جتنے بھی لوگ تھے، یہودی قبائل، کفار و مشرکین کے حلیف قبائل، تو بس وہ گھات لگا بیٹھے تھے کہ اب ان کے پاس کوئی دم خم باقی نہیں بچا ہے، اب ان کا معاملہ ختم کیے دینا ہے۔ تو جب بھی باطل اس کوشش کے ساتھ آپ کے پاس میں آئے تو آپ کو اس کے لیے ذہنی طور پر تیار رہنا چاہیے، جس کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا
کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو مقابلے کے لیے ہر وقت تیار رہو، سیلف ڈیفینس کے لیے کم سے کم ہمیشہ تیار رہو، کبھی بھی کچھ بھی حالات آ سکتے ہیں، کیونکہ ابھی یہ غزوہ احد کا معاملہ گزرا ہے اور سب تمہارے اوپر دانت پیس رہے ہیں کہ تمہارے اوپر حملہ کریں اور تم کو شکست دے کر اسلام کا نام و نشان مٹا دیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ مقابلے کے لیے ہر وقت تیار رہو، پھر جیسا موقع ہو الگ الگ دستوں کی شکل میں نکلو یا اکٹھے ہو کر، موقع جیسا بھی نکلے۔ پتہ چلا کہ مختلف دستوں کی شکل میں اگر تم کو نکلنا پڑ رہا ہے تو نکلو، اکٹھا ہو کر نکلنا پڑ رہا ہے تو نکلو۔ وجہ کیا ہے کہ جو نہتے بچے اور عورتیں تمہارے پیچھے ہیں، جن کی تمہیں حفاظت کرنی ہے، تو ان کے لیے تمہیں ہمہ وقت تیار رہنا پڑے گا کہ کوئی بھی آ کر کبھی بھی آ کر تمہارے اوپر حملہ نہ کر دے اور تمہارے بچوں کو اور عورتوں کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ الگ الگ دستوں کی شکل میں نکلو یا اکٹھے ہو کر، مطلب تیار آپ کو اس حساب سے رہنا ہے کہ جب بھی نکلنا پڑے تو وقت نہ لگے نکلنے میں، آپ فوراً نکل پڑو، دیر نہ کرو آپ۔ اسی طرف اللہ رب العالمین کا اشارہ ہے کہ ہاں تم میں کوئی آدمی ایسا بھی ہے جو لڑائی سے جی چراتا ہے۔ اب یہاں پر اشارہ کیا جا رہا ہے کس کی طرف؟ یہاں پر اشارہ کیا جا رہا ہے کس کی طرف؟ منافقین کی طرف۔ غزوہ احد میں جو روک لیا تھا اس کی طرف اشارہ کہ کوئی آدمی ایسا بھی ہے جو لڑائی سے جی چراتا ہے، اگر تم پر کوئی مصیبت آئے تو کہتا ہے کہ اللہ نے مجھ پر بڑا فضل کیا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ نہ گیا۔ جیسے شکست کا سامنا کرنا پڑا تو اس نے کہا کہ اللہ کا بڑا فضل ہوا میرے اوپر کہ میں نہیں گیا، ورنہ میں بھی پس جاتا، میرا بھی بڑا حشر ہو جاتا۔ اللہ رب العالمین نے مجھے بچا لیا، جبکہ خود کے کرتوت یہ تھے کہ کچھ لوگوں کو ساتھ میں لے کر واپس آ گیا تھا۔ غزوہ احد کے موقع سے کچھ لوگوں کو واپس لے آیا تھا۔ یہ اشارہ عبداللہ ابن ابی بن سلول کی طرف ہے کہ جس نے جو رہتا تو تھا ساتھ میں، لیکن حقیقت میں وہ ساتھ میں نہیں تھا اور لڑائی میں جانے سے وہ جی چراتا تھا، لڑائی میں جانے کا اس کا من نہیں کرتا تھا، لیکن جیسے ہی اس کو پتہ چلتا کہ ارے مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی اور بڑا مال غنیمت ملا ہے، تو پھر وہ بڑا افسوس جتاتا کہ اے کاش میں ساتھ میں چلا گیا ہوتا تو میری زندگی سنور جاتی۔ تو اللہ رب العالمین اسی کی طرف اشارہ کر کے بیان کر رہا ہے کہ دیکھو تم میں ایسا بھی ہے، تم میں کوئی آدمی ایسا بھی کہ جو لڑائی سے جی چراتا ہے، اگر تم پر کوئی مصیبت آئے تو کہتا ہے کہ اللہ نے مجھ پر بڑا فضل کیا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ نہ گیا۔ اور اگر اللہ کی طرف سے تم پر فضل ہوتا ہے، تم پر فضل ہو گیا تو کہتا ہے کہ اور اس طرح کہتا ہے کہ گویا تمہارے اور اس کے درمیان محبت کا تو کوئی تعلق تھا ہی نہیں، کہ کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بڑا کام بن جاتا۔ اب اس کا دلی لگاؤ، صحابہ اکرام کے ساتھ تو تھا نہیں، دل سے یہ ان کے ساتھ میں نہیں تھا، دل سے یہ کفار و مشرکین کے ساتھ میں تھا۔ اب یہاں پر کس منہ سے بولتا؟ تو پھر افسوس جتاتا وہ کہ اے کاش ایسا ہوتا کہ میں ساتھ میں چلا جاتا تو میرا بھی بڑا کام بن جاتا، مجھے بھی اچھا خاصا غنیمت میں سے حصہ مل جاتا۔ اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے کہ ایسے لوگوں کو معلوم ہو کہ اللہ کی راہ میں لڑنا چاہیے، ان لوگوں کو جو آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی کو فروخت کر دیں۔ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، کہ اللہ کے راستے میں ان لوگوں کو لڑنا چاہیے جو آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی کو فروخت کر دیں، آخرت کے بدلے میں۔
जन्नत के बदले में अपनी जानों का सौदा कर लें, वो लोग ऐसी जगहों पर निकलते हैं। ये जान लीजिए आप कि हमेशा जैसे ग़ज़वा तबूक के मौके पर भी ये चीज़ें मिलती हैं कि बहुत से मुनाफिकीन रुक गए थे, बहुत से मुनाफिकीन रुक गए थे, कुछ मुसलमान भी रुके थे, लेकिन बहुत से मुनाफिकीन रुक गए थे और वो किसी ना किसी तरीके का कुछ बहाना उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया और उस उज़्र को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मान लिया। लेकिन जो सच्चे सहाबा थे उन्होंने कोई तावील पेश नहीं की और कहा कि हम अपनी कोताही की वजह से ना जा सके, अपनी कोताही की वजह से ना जा सके तो उनके बाइकाट का हुक्म आया कि इनसे बातचीत नहीं, सलाम दुआ नहीं। और फिर दूसरे महीने में तो इनकी बीवियों को तक अलग कर दिया गया। ये इतना खतरनाक लम्हा था, इतना खतरनाक लम्हा था कि मुशरिकीन और मुखालिफीन टूट पड़े और कहा कि आओ तुम हमें ये देंगे, तुम्हारा साथी मोहब्बत तो तुम्हारे साथ में ये बर्ताव कर रहा है। लेकिन उन्होंने ईमान ले आया था अल्लाह पर और उसके रसूल पर, और वो जानते थे अच्छी तरह से कि हम अल्लाह रसूल पर ईमान ले आए हैं, हम अल्लाह रसूल पर ईमान ले आए हैं, हम दीन इस्लाम से फिर नहीं सकते। वो बयान करते हैं कि उससे ज्यादा बाइकाट का जो अजाब था, बाइकाट की जो सजा थी हमारे लिए, वो कम खतरनाक थी उस सजा से जो उन्होंने ऑफर किया था। वो हमारे लिए बड़ी आजमाइश बन गई थी, बड़ी आजमाइश बन गई थी। हम बचते तो किस तरह बचते, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने साबित कदम रखा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने साबित कदम रखा। तो यहां पर मैं ये चीज बताना चाह रहा हूं कि जो मुनाफिकीन होते हैं किसी ना किसी तरह हीला बहाना करके ऐन मौके पर साथ छोड़ देते हैं, ऐन मौके पर। अरे वो तो ऐसा हो गया था, अरे वो तो ऐसा हो गया था, तो इस वजह से हम नहीं जा सके या हमने ऐसा नहीं कर सके। लेकिन जो मोमिनीन होते हैं जैसे ही उनको हुक्म मिला बस निकल पड़े, वो फिक्र नहीं करती। हजरत हंजला रजी अल्लाह ताला अन्हु गसीलुल मलाइका, अभी शादी हुई है, अपनी बीवी के साथ कमरे में हैं, मुनादी हुई कि निकल चलो, निकल चले, शहीद हो गए। उनको फिर फरिश्तों ने गुस्ल दिया, इस वजह से उनका लक़ब गसीलुल मलाइका पड़ा। तो जो अल्लाह रसूल के मानने वाले हैं, जिनके दिलों में ईमान जागुज़ी हो गया है, वो आदमी अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी देने के लिए हमा वक्त तैयार रहता है। लेकिन जो मुनाफिक होता है वो सिर्फ कीलो काल में लगा रहता है, कैसा हो जाता तो वैसा हो जाता, ऐसा होता तो मैं ऐसा कर लेता, वैसा होता तो मैं ऐसा कर लेता। तो ये कीलो काल से बचना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म जैसा ही मिले, कोई आयत जैसा ही हमने पढ़ी, हमने उसका तर्जुमा पढ़ा, वो तर्जुमा हमारे समझ में आ गया, तो बस कोशिश करें कि हमारा अमल उस पर होना चाहिए। क्यों? कि वो किताबुल्लाह पर हमारा अमल है। अगर हम उस अमल से थोड़ी देर भी लेट हो गए, थोड़ी देर भी लेट हो गए, तो ये समझ लो कि उतनी कोताही हमसे हो रही है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी रूह कब्ज हो जाए, हम अल्लाह के पास चले जाएं और अल्लाह रब्बुल आलमीन जब सवाल करे कि तुमको ये भी मालूम था तो इस पर तुम्हारा अमल क्यों नहीं हुआ, तो उस वक्त जवाब देते नहीं बनेगी, जवाब देते नहीं बनेगी। और इस तरह अगर एक एक चीज को आप पेंडिंग में छोड़ते चले जाओगे, पेंडिंग में छोड़ते चले जाओगे, तो अमल के लिए एक बड़ा जखीरा एक लंबी मुद्दत के सामने तुम्हारे पास खड़ा होगा। अब तुम सोचोगे कि यार इस पर अमल करूं, इस पर अमल करूं, इस पर अमल करूं, कि इस पर अमल करूं। अगर एक एक चीज पर आप अमल करते चले जाते तो आपके लिए अमल की राह आसान हो जाती। एक एक अमल आप करते जाते, आपके लिए अमल की राह आसान होती जाती, और जैसे जैसे अहकामात आते जाते आप अमल करते जाते, और जैसे कुरान पूरा पढ़कर आपका कंप्लीट होता तो आपकी जिंदगी एक बाअमल मुस्लिम की होती,
ایک باعمل مسلم کی. یہاں تو حال یہ ہے کہ پورا کا پورا قرآن پڑھ جاتے ہیں لیکن قرآن میں ہے کیا یہ نہیں معلوم ہوتا. اللہ رب العالمین کا مطالبہ بندے سے کیا یہ نہیں معلوم ہوتا. پھر ایک مسلمان کو بتانا پڑتا ہے کہ اسلام یہ ہے. روزے میں ان چیزوں سے آپ کو رکھنا ہے, سحری میں اتنے وقت تک آپ کو سحری کرنی ہے, افطار میں اتنے وقت آپ کو افطار کرنا ہے, یہ بتانا پڑتا ہے. نماز کیسی پڑھنی ہے یہ آپ کو بتانا پڑتا ہے. جبکہ ایک ڈھیمر کے بچے کو, ڈھیمر ہی بولیں گے نا, ڈھیمر کے بچے کو, ڈھیمر بیس مچھوارا, ایک مچھوارے کے بچے کو تیراکی سکھانے کی ضرورت پیش نہیں آتی, وہ تیراک ہوتا ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک مسلم کے بچے کو قرآن کی تعلیم دینا ضروری ہوتا ہے. وجہ اس کی یہ کہ اس کے باپ کو قرآن نہیں معلوم, اس کا باپ ہی نہیں جانتا, اس کی ماں ہی نہیں جانتی کہ قرآن کیا ہے, اس میں کیا احکامات ہیں. وہ تو دنیا کو نبھاتا ہوا چلا آتا ہے, دنیا کو نبھاتے ہوئے ان کی شادی ہوتی ہے اور سب خاموشی سے بیٹھے دیکھتے رہتے ہیں. تو وہ پھر جب بچہ بڑا ہوگا تو اس کے سامنے عمل کی بات کیسے کریں گے کہ بچے ہمیں ایک مسلم ہونے کی حیثیت سے یہ عمل کرنا چاہیے, نہیں کریں گے. تو میں وہی بتا رہا تھا کہ اگر آپ اللہ اور اس کے رسول پر سچے دل سے ایمان لائیں تو بالکل جو آیات ہمارے سامنے آتی ہیں تیار رہیں ان پر عمل کرنے کے لیے اور عمل کرتے چلے جائیں, ہماری بھلائی اسی میں. آگے اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے کہ پھر جو اللہ کی راہ میں لڑے گا اور مارا جائے گا یا غالب رہے گا اسے ضرور ہم اجر عظیم عطا کریں گے. وہ یا اللہ کی راہ میں ہو اگر آپ تو چت بھی آپ کا, پڑ بھی آپ کا, مرے تو شہید, جیتے تو غازی, جیتے تو غازی, مرے تو شہید. یہ رتبہ ہے تمہارا کہ آپ کا سب کچھ کڑھائی میں ہے. اللہ رب العالمین سب کچھ آپ کو دینے کے لیے تیار ہے, بس ایک مرتبہ آپ اس کی راہ میں نکلنے کے لیے تیار ہو جاؤ. تو اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں لڑے گا اور مارا جائے گا یا غالب رہے گا اسے ضرور ہم اجر عظیم عطا کریں گے. آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ان بے بس مردوں, عورتوں اور بچوں کی خاطر نہ لڑو جو کمزور پا کر دبا لیے گئے ہیں. یہ اشارہ ہے ان کمزور قبیلوں کی طرف, ان کمزور قبیلوں کی طرف کہ جنہوں نے قرب و جوار میں, اطراف میں, مکہ کے اطراف میں, مکہ اور مدینہ کے اطراف میں اسلام قبول کر لیا تھا, اسلام قبول کر لیا تھا اور وہ دبائے جا رہے تھے, ستائے جا رہے تھے. تو اللہ رب العالمین انہی کی طرف اشارہ کر کے بیان فرما رہا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ان بے بس مردوں, عورتوں اور بچوں کی خاطر نہ لڑو جو کمزور پا کر دبا لیے گئے ہیں اور فریاد کر رہے ہیں کہ خدایا ہم کو اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں. ایسی بستی سے ہم کو نکال دے جس بستی کے باشندے ظالم ہیں. وہ اللہ رب العالمین سے دعا کر رہے ہیں اور اپنی طرف سے ہمارا کوئی حامی و مددگار پیدا کر دے. تو اللہ رب العالمین یہ بتا رہا ہے کہ تم کو ان کی مدد کرنی چاہیے. اب اگر تم ایسی حالت میں ان کی مدد کرتے ہو اور پھر تمہارے ساتھ کچھ معاملہ پیش آ جاتا ہے, غازی ہو, تو اللہ رب العالمین تمہیں انعام و اکرام سے نوازے گا, اور شہید ہو گئے تب بھی اللہ رب العالمین آپ کو انعام و اکرام سے نوازے گا. لیکن ایک چیز ہمیشہ یاد رہے, حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ تفسیر ابن کثیر میں لکھتے ہیں کہ ایک جو شہید ہیں سارے گناہ اس کے معاف ہیں, سارے گناہ, لیکن امانت میں اگر اس نے خیانت کیا ہے تو وہ معاف. اتنی زیادہ اہمیت ہے امانت کی, اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ جیسے ہی وہ پہنچے گا اور اس سے کہا جائے گا کہ اس کی امانت فلانے کے پاس میں تھی اور یہ شہید ہو گئے تھے اور وہ امانت نہیں دے پائے تھے,
اس کی وصیت بھی انہوں نے نہیں کر پائی تھی، تو اللہ رب العالمین اس کو دکھائے گا کہ وہ چیز جو ہے وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہے، وہ جاؤ اور لا کر کے اس کو دے دو. تو اس کے دروازے کے پاس میں کھڑا ہونا محال ہوگا، تو نیچے طبقے میں جا کر کے وہ چیز کو لانا کس کے ساتھ؟ شہید کے ساتھ میں یہ معاملہ. اسی لیے برابر خیال رکھا جائے اس بات کا کہ اگر امانت کسی کے پاس میں ہے تو وہ اس میں ذرہ برابر خیانت نہ کرے. یہی وجہ ہے کہ ہم بیٹھے ہیں، اللہ رب العالمین نے جو کچھ ٹوٹا پھوٹا علم ہم کو دیا ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو شیئر کریں، لوگوں تک اس کو پہنچائیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے بارے میں ہم سے سوال کیا جائے کہ تمہارے پاس یہ جو کچھ بھی تم کو علم دیا گیا تھا اس کو کس حد تک تم نے لوگوں تک پہنچایا. بس یہی وجہ ہے کہ کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ کس طرح سے ہماری یہ بات لوگوں تک پہنچ جائے. ہمارے بھائی لوگ اپنی اپنی سعی کے مطابق، اپنی اپنی کوششوں کے مطابق یہ پروگراموں کو مزین کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں تاکہ اچھی طرح سے لوگوں کے سامنے یہ باتیں آ جائیں اور سنیں لوگ ان چیزوں کو، اور سننے کے بعد میں اس پر عمل پیرا ہوں. اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے کہ اور فریاد کر رہے ہیں کہ خدایا ہم کو اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں، اور اپنی طرف سے ہمارا کوئی حامی و مددگار پیدا کر دے. اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے کہ جن لوگوں نے ایمان کا راستہ اختیار کیا وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں. جن لوگوں نے ایمان لے آیا اللہ پر اور اس کے رسول پر، تو ان کی لڑائی جو ہوتی ہے وہ اللہ واسطے ہوتی ہے، اللہ کی راہ میں ہوتی ہے. اور جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا وہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں. کفر کا راستہ، کفر انکار کا راستہ، حق بات کے انکار کا راستہ. وہ حق بات کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں، اڑے ہوئے ہیں اپنی بات پر، اپنے مسلک پر یا اپنے فرقے پر، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا مسلک حق پر ہے اور میرا فرقہ حق پر ہے، اسی کو لے کر بیٹھے. ایک تو وہ چیز بھی اس میں شامل ہے، دوسرا جو حقیقی کفر کے ساتھ میں شامل ہے وہ تو ان سے زیادہ خطرناک وہ ہیں جو ایمان کا دعویٰ کر رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ کفر کا ساتھ دے رہے ہیں. ایک تو کافر، کھلا کافر ہے، وہ کھلا ان بلیور ہے، وہ نہ ماننے والا ہے. وہ اس سے تو کوئی گلہ شکوہ نہیں کیونکہ وہ نہ ماننے والا ہے. لیکن دوسری طرف وہ آدمی جو ماننے کی ایکٹنگ کر رہا ہو، جو یہ کہہ رہا ہو کہ میں مانتا ہوں اور پھر اللہ رسول کو نہ مان کر کسی اور کو مان رہا ہے، تو اللہ رب العالمین ایسے دونوں لوگوں کے بارے میں بیان فرما رہا ہے کہ جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا ہے وہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں. ان کا ایک ایک قدم بھی جو وہ چل رہے ہیں وہ طاغوت کی راہ میں ہے، اور اس کا حساب کتاب انہیں اللہ رب العالمین کے پاس دینا ہوگا کہ انہوں نے کیا کیا، کس کے خلاف کیسے پروپیگنڈے کرتے رہے. ساری چیزوں کا حساب کتاب اللہ رب العالمین کو اسے دینا پڑے گا کہ اس نے یہ کیا، اب اس کا وہ جواب دے. اب اگر اس کا کوئی جواب نہیں دے سکے گا، اس کا کوئی جواب وہ دے نہیں سکے گا، تو پھر اللہ رب العالمین کہے گا کیا جاؤ لائن میں. کیونکہ اللہ رب العالمین قرآن میں جو بھی چیز کو بیان کرتا ہے تو کہتا ہے ہاتو برہانکم، برہان لاؤ، دلیل لاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. تو اللہ رب العالمین کے بھی یہاں کوئی بات بغیر دلیل کے قابل قبول نہیں ہوتی. آپ اگر کوئی کام کر رہے ہیں، آپ کسی کام کو اچھا کام سمجھ رہے ہیں، تو اس کی بھی آپ کے پاس میں دلیل ہونا چاہیے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ سچائی کی بنیاد پر کر رہے ہیں. گویا جو بھی کام آپ کرو سوچ سمجھ کر کرو. ناسمجھی میں آپ کوئی کام نہیں کر سکتے. اگر ناسمجھی میں آپ نے کوئی کام کیا اور وہ دھوکے سے آپ پر الٹا پڑ گیا تو یہ جان لو کہ آپ نے اچھا سمجھ کر کے اس کو ضرور کیا ہوگا، لیکن اللہ کی نظر میں وہ برا ہے، غلط ہے، تو اس کے ثواب کی جگہ اس کا عذاب تمہیں ملے گا، اس کی سزا تمہیں ملے گی. اسی لیے سوچ سمجھ کر ہی کوئی قدم اٹھائیں. اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ اور جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا ہے وہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں. بس شیطان کے ساتھیوں سے لڑو اور یقین جانو کہ شیطان کی چالیں حقیقت میں نہایت کمزور ہیں.
اب اللہ رب العالمین یہاں پر مسلمانوں کو دلاسا دیتے ہوئے بیان فرما رہا ہے کہ دیکھو تم خیال رکھو ہمیشہ اس بات کا کہ ان کی چالیں کتنی خطرناک کیوں نہ ہو لیکن باطل کی چالیں ہمیشہ کمزور ہوتی ہیں ان کی چالیں، لیکن تم کو ثابت قدم رہنا ہے اور ایسا نہ ہو کہ کوئی تمہیں بدھو بنا رہا ہے اور تم بدھو بن جاؤ، کوئی تمہیں دبایا جا رہا ہے اور تم دبتے چلے جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شیوا یہ نہیں رہا کہ دبایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دبتے چلے گئے۔ اسلام جو پھیلا ہے صرف اخلاق کے زور پر نہیں، جہاں ضرورت پڑی تو تلوار کا بھی استعمال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اخلاق اور تلوار دونوں چیزیں، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے بہتر کس کے اخلاق ہو سکتے تھے؟ قرآن جس کی سند دیتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے بیان فرمایا کہ آپ کے اخلاق جو ہے وہ قرآن تھے، کانا خلقہ القرآن۔ قرآن نے جن کے بارے میں یہ بیان فرمایا ہو کہ انک لعلی خلق عظیم، آپ اخلاق کے بڑے مرتبے پر فائز ہیں۔ اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد میں مکہ میں لوگ اپنی امانتیں آپ کے پاس میں رکھ رہے ہوں، اس سے بڑھ کر کے اخلاق کیا ہو سکتے ہیں کہ ایک آدمی کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ پہاڑی کے پیچھے کیا ہے، میں دیکھ رہا ہوں، میں جو کچھ بھی بتاؤں گا تم اس پر یقین کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ ایک زبان ہو کر سب کہہ رہے ہیں کہ ما جربنا الا علیک صدقہ، ہم نے ہمیشہ ہی آپ کو سچ کہتے ہوئے پایا، لیکن جیسے ہی سچی بات زبان سے نکلی آپ کی بات کو نکار دیا گیا۔ تو یہ فطرت کے لوگ اس زمانے میں تھے، اس زمانے میں ہوں گے اور قیامت کی صبح تک ایسے لوگ پائے جاتے رہیں گے۔ ان سے نپٹنا ہے کس کو؟ اللہ والوں کو، جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو اپنے لیے سب کچھ مان لیا ہے اور اسی کے مطابق وہ اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ ان کو سمجھنا ہوگا ایسے لوگوں کی چالوں کو اور ان کا جواب دینا ہوگا، تب کہیں یہ اس کام کو لے کر آگے بڑھ سکتے ہیں، ورنہ ایک کمرے میں وہ بیٹھے رہیں گے اور کام آگے نہیں جا سکتا۔ یہی وجہ تھی کہ فرمائش پر بھائی لوگوں کی ہم بیٹھے، سوشل میڈیا میں پروگرام ڈلنا شروع ہوئے اور پھر پروگراموں کا سلسلہ مسلسل جاری ہو گیا۔ یوں تو یہ پروگرام، یہ فرمائش، لوگوں کو یہ فکر اور یہ سوچ یہ آج سے یا 2-4-5 سال پہلے سے نہیں دی جا رہی ہے، 25-30 سالوں سے یہ کام مسلسل چل رہا تھا۔ اس زمانے میں جب کیسٹ بنا کرتے تھے، پھر سیڈیاں بنی اور پھر اس طرح اس وقت بھی سوشل میڈیا میں پروگرام موجود نہیں تھے، پھر کسی صاحب کے ایک مشورے پر پیورسٹ اسلام نام کی ویب سائٹ کھولی گئی، پھر اس میں پروگرام ڈالے گئے، اپلوڈ کیے گئے اور پھر وہاں سے سوشل میڈیا میں، پھر یوٹیوب میں، فیس بک میں لائیو پروگرام شروع ہوئے اور لوگوں تک کے اللہ کا یہ پیغام پہنچنا شروع ہوا۔ جو یہ پیغام دور دور تک لوگوں تک پہنچا، لوگ دور دور تک ایسے ہیں جو پروگراموں کو سنتے ہیں اور عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم جو کچھ یہاں پر بیان کر رہے ہیں، اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم سب سے پہلے خود اس پر عمل کریں، اور جو سن رہے ہیں اللہ رب العالمین ان کو بھی عمل کی توفیق دے۔ اپنی زندگی میں کسی چیز کو اگر نمونہ بنائیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، آئیڈیل بنائیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام اور فرامین اور اللہ رب العالمین کی یہ جو نازل کردہ کلام ہے قرآن پاک، اس کے آگے ہم اپنی ساری باتوں کو چھوڑ دیں اور صرف انہی کی باتوں کو مانیں۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔